بسم الله الرحمن الرحيم. کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اپنے جسم کے نظام پر غور کرتا ہے تو اس میں اس کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح ایک نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جسم کو بنایا ہے. اور عضویاتی نظام ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آج کل مختلف تحقیقاتیں ہوئی ہیں اور مختلف جدید انکشافات بھی ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے آج سے 1400 سال قبل ایسی باتوں کا بڑے جامع طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیشگوئی فرمائی ہے جس کا علم آج کے زمانے میں ہمیں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہستی باری تعالیٰ کا جو ثبوت ہے وہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ دنیا میں پائے جانے والی ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پیدا کیا ہے کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کا بنانے والا یقینی طور پر کوئی ایسی ذات ہے جو اس کے اندر ایسے خواص اس نے رکھے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کے پیدائش کے مطابق اعضاء بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اس کو قوتیں بھی دی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ بڑے نشانات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بڑا ثبوت ہے کہ یہ زمین و آسمان خود بخود پیدا نہیں ہو گئے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَشْكُرُونَ کہ تم اپنے نفسوں پر بھی غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہو جائے گا کہ جو قوتیں جو اعضاء تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کو ایک منظم طریق پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. چنانچہ ایک اور آیت میں جو سورہ طٰہٰ کی 51ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء ثم ھدی کہ میں آیت پوری پڑھ دوں کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال اعضاء عطا کیے ہیں، اس کی پیدائش کے مطابق اس کو قوت دیے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ہدایت دی ہے کہ کس اعضاء سے کیسے اس نے کام لینا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو وہ نظر آتا ہے کہ ابتدا میں آپ دیکھیں گے انسان کی پیدائش میں اس کے مرحلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں 6 مرحلے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نطفہ ہے. نطفہ اتنا باریک ہے کہ ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا جب تک کہ ہم خوردبین لے کر اس کو نہ دیکھیں. یا اسی طرح سے وہ انسان کا نطفہ جب عورت کے بیضہ سے یا اس کے انڈے سے ملتا ہے وہ بیضہ یا انڈا بھی اتنا باریک ہے کہ ظاہری آنکھوں سے ہمیں ہرگز نظر نہیں آتا جب تک کہ خوردبین سے اس کو ہم نہ دیکھیں. تو یہ جب ایک اسپرم جو ہے یا ایک جو انسان کا جو نطفہ ہے جب عورت کے انڈے سے ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک بچہ بنتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے. اور اس چھوٹے سے نطفے میں جو بالکل ظاہری نظر سے نظر نہیں آتا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قوا رکھے ہوئے ہیں. ہر قسم کی قوتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. رفتہ رفتہ جو وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ماں کے رحم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک بچہ جو باہر آتا ہے اس کے اندر جو اعضاء ہیں ہاتھ پاؤں اور دل آنکھیں ناک وغیرہ یہ سارے دیکھیں تو یہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ بعض دوسرے حیوانات میں بھی جتنے بھی جاندار ہیں سب کے اندر یہی بات ہے. تو سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرنے والی ہے کہ اس باریک چیز میں جو کہ ہمیں خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتی اس کے اندر اس نے ایسے قوا رکھے ہوئے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے جب پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ظاہری سوچ میں بھی اس میں فرق آ جاتا ہے، قوت میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں ایک انسان کے بس کی بات نہیں یا اتفاق کی بات نہیں ہے. اب اسی ضمن میں ہم آگے چلتے ہیں کہ چونکہ اس وقت موضوع ہمارا یہ ہے
کہ انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے، خود بخود یہ نہیں ہو سکتے۔ اگر اتفاق کا نتیجہ ہوتا تو لازمی بات ہے کہ آج ہم جو بیٹھے ہیں کہ ہماری ناک یہاں پر ہے، آنکھیں یہاں پر ہیں، ہاتھ ہمارے یہاں پر ہیں، تو اتفاق کے نتیجے میں کبھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہاتھ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوں، ناک ہماری پیچھے لگی ہوئی ہو، کان ہمارے کہیں اور لگے ہوئے ہوں۔ تو اتفاق کے نتیجے میں یہ ایسی ترتیب ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اب جب ہم انسانی اعضاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو جسم کا جو نظام ہے وہ جو بڑھنے والا نظام، جس کو نامیاتی نظام ہم کہتے ہیں، اس میں بیک وقت 4 باتیں ضرور پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے جاندار ہیں، سب میں۔ تو کسی بھی عضو کا ایک بیرونی حصہ ہے، جیسے کہ ہمارے ہاتھ یہ انگلیاں ہیں، یا ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یا ظاہری اوپر کے جو اعضاء ہیں، یہ ظاہری، جس کو ہم انگلش میں آرگن بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ظاہری اعضاء ہیں۔ تو یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک عضو کہلانے کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ پیغام رسانی کا نظام صرف یہ ظاہری اعضاء نہیں، اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے ریشے ہیں، اعصاب ہیں، پٹھے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر انسان، اگر میں یہاں میز کو چھوتا ہوں تو فوراً مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو چھوا۔ تو یہ کہاں سے ہمیں علم ہوتا ہے؟ یہ انگلی کے ساتھ جو ہمارے ریشے ہاتھ کے ذریعے سے چل رہے ہیں، یہ ریشے ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں سیدھا دماغ کو۔ تو یہ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ پیغام رسانی کا جو نظام ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کا انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نظام جب ریشوں اور اعصاب کے ذریعے سے دماغ کا جو مرکز ہے وہاں تک پہنچاتا ہے، پھر دماغ کا وہ مرکز جو ہے وہ مختلف جو اس کے حصے ہیں، جس جگہ پر جس پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں اس کو وہ محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کہیں جا کر یہ فوری طور پر اسی وقت ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے ٹکرائی ہے، یا ہم کسی چیز کو ٹٹول رہے ہیں، یا یہ کہ ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا کسی بات کو سن رہے ہیں۔ یہ سارا نظام ایسا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے ریشے ایک پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ منظم ہے، ہر چیز میں ہے، نہ صرف انسان میں بلکہ دوسرے جانداروں میں بھی یہ حص پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑا اعلیٰ نظام جو ہے وہ دماغ کا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان نے ایجاد کر لی ہیں، لیکن آج تک دماغ کے سسٹم کو نہیں سمجھ سکی ہے۔ ایک دفعہ دماغ کو اگر آپریشن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ کہیں ایک جگہ نشتر چبھ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جسم کا پورا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے پورا حصہ۔ تو وہ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کو نہیں پتہ ہے کہ اس میں کتنے باریک باریک نظام اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو انسان کا دماغ بھی جو ہے بہت عظیم الشان ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، انسان بنا بھی نہیں سکتا ہے اس کو، اور اگر اس میں کوئی بگاڑ آ جائے تو اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء جو ہیں انسان کے، یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو نظام اس کے اندر ترتیب کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر دیکھیں یہ ایک ایسی ہستی پر دلالت کرتا ہے جو پیدا کرنے والی ہے، اس کو پرورش دینے والی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ہدایت بھی دیتی ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ ہوگا، اس کو چھونے سے یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے ذریعے سے اب ہم دیکھیں، اب سارے اعضاء کو آپ دیکھیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ ہم صرف لیتے ہیں کان کو لیتے ہیں۔ کان اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں انسان میں بھی ہیں اور عام جانداروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہر جاندار کے اندر دیکھیے یہ 2 چیزیں مشترک ہیں، یعنی کان اور آنکھیں۔ کان کا نظام ایسا ہے، اب دیکھیں گے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے کان ہوتے ہیں، اور کانوں کے اندر کی جو بناوٹ ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے اور باریک باریک ریشوں سے بنی ہوئی ہے کہ انسان اس کا متبادل بنا نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ اس نے آلات بے شک بنا لیے ہیں آواز کو بڑھانے کے لیے یا آواز کو پہنچانے کے لیے، لیکن جو بچے پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں تو وہ پھر گونگے بھی ہوتے ہیں، اس واسطے کہ بول نہیں سکتے، جب آواز کو سن نہیں سکتے ہیں بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو کان کے اندر کے جو اعضاء ہیں یا اس کے جو جزویات ہیں وہ اتنی باریک ہیں کہ ہوا کا ٹکراؤ جو ہے ہمارے ظاہری کان کے اوپر سے ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے یہ ہوا کی لہریں اندر جاتی ہیں،
ان لہروں کو پھر جو ہے وہ اندر کے ریشے پردے سے ٹکراتے ہیں، پردوں میں پھر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وہاں سے وہ پیغام پھر دماغ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اتنا اعلیٰ نظام ہے کہ انسان اس کی بناوٹ پر اگر غور کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یقیناً اس کو بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر ہے اس بات پر کہ اس نے اس نظام کو اس رنگ میں پیدا کیا کہ دماغ تک جو ہے ہماری آواز پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھ کا نظام ہے، آنکھ کے نظام میں دیکھیں گے ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، انسان بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے ہے؟ روشنی کو دیکھ کے وہ پھر اس کی پتلی ہے، پتلی سے پھر جو ہے آگے ریٹنا ہے، ریٹنے کے اندر سے پھر جو ہے جا کے دماغ کو وہ پہنچاتا ہے تصویر، وہ تصویر جو اندر جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسان خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس واسطے کہ وہ لطیف اور بہت ہی برا البرا ہستی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ یہی دنیا کے تمام نظارے دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں چیز کو، حالانکہ وہ چیز ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی تصویر ہماری آنکھوں میں آ رہی ہے، اور تب وہ دماغ جو ہے اس کو فالو کرتا ہے اور وہ دماغ میں اس کے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کسی ایسی ہستی کا نمونہ ہے جس نے انسان کے اعضاء کو پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کا بڑا صراحت سے ذکر کیا ہے، وہ قرآن مجید کی سورۃ نجم کی 12ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، اور اس حالت میں تم ماؤں کے پیٹوں سے آتے ہو، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، اور پھر تمہارے دل بنائے۔ یہاں دل سے مراد افئدہ فواد جو ہے عام طور پر دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام طور پر دھڑکنے والا جو دل ہے اس کو قلب کہتے ہیں، تو لیکن قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں ہی فرمایا وما کذب الفؤاد ما رأى، تو فؤاد عربی زبان میں عام طور پر اس دل کو کہتے ہیں جو ہمیں دماغ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو دیکھو جب بچہ آتا ہے تو پہلے آنکھوں سے کام لیتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سننا شروع کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، اس واسطے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے کانوں کے ذریعے سے وہ پہچان یا شناخت کرتا ہے، ماں کی آواز سن کے اس کو پتہ لگتا ہے یہ ماں کی آواز ہے، دوسرے بھائی بہنوں کی آواز سن کے وہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن اصل پہچان اس کی پھر آنکھوں کی، جب کانوں سے سننے کا وہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر دیکھ دیکھ کر ان کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ تو یہ بڑی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پہلے کانوں کو بیان کیا، پھر آنکھوں کو بیان کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والافئدۃ لعلکم تشکرون، تمہارے شکر کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ تمام باتیں خود بخود نہیں ہو گئی ہیں۔ ہاں اگر کسی میں ایک ڈیمیج پیدا ہو گیا، کوئی اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، وہ الگ بات ہے، کان اگر نہیں سنتے ہیں، بہرا ہے بچہ، کوئی اس کے اندر نقص پڑ گیا تو وہ گونگا بھی ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ انسان جب تک کان سے کوئی بات سنے گا نہیں تو اس کو اخذ کرنے کے لیے اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اس کی مفقود ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اعضاء بنائے ہیں یہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے بڑے ترتیب کے ساتھ اس نظام کو پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اس کے اندر ایسی حصے پیدا کی ہیں، ایسے اعصاب پیدا کیے، ایسے ریشے پیدا کیے کہ جس کے نتیجے میں ایک منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی جو ہے وہ فوری طور پر ہمارا دماغ ان باتوں کو اخذ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے، آج کل سائنس حالانکہ اتنی بڑی ترقی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی بڑے بڑے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے انسانی جسم کا، اس کے اعضاء کا، اس کا مقابلہ انسان آج بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا ہاتھ کٹ جاتا ہے، جوڑ تو لیتے ہیں، لیکن وہ جوڑنا اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے جسم کے اندر
کہ اگر تو صحیح رنگ میں جوڑ دیا جائے تو وہ پھر کام کرنے لگ جاتا ہے، لیکن انسان خود جو ہے وہ دوسرا ہاتھ نہیں بنا سکتا، نقلی ہاتھ بنا کے لگا دینا لیکن اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوگی، اعصاب نہیں ہوں گے تو اس کے اندر سے کوئی پیغام نہیں پہنچے گا دماغ تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء عطا کیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر کان دیے، آنکھیں دیے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کوئی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک جاری نظام ہے، اور نسلاً بعد نسلاً یہ باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو پھر یقینی بات ہے کہ چند نسلوں کے بعد انسان مفقود ہی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ہمیں اس نے اپنی ہستی کے دلائل دیے، جہاں اور بہت سارے دلائل ہیں، خود انسان کا اپنا جسم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک بڑا نشان ہے اور اس کی قدرت ہے اور اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔